السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج کے درس کا عنوان ہے حج کی فضیلت۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے حج تو ہو گیا، پھر فضیلت یہ کیوں بیان کرے، یہ درس یہ ٹاپک کیوں لا رہے ہیں؟ تو اس لیے تاکہ جو لوگ اس سال حج نہیں کر سکے ہیں آئندہ سال کے لیے ابھی سے تیاری کریں۔ بہت سے مسلمان ایسے خاص کے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے جو استطاعت رکھنے کے باوجود حج کے لیے وہ نہیں آتے۔ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں، دل میں شاید یہ بات چل رہی ہوگی کہ حج کا مطلب ہے کہ آخری کام، اب سارے کام سے نپٹ گئے، سب ختم ہو گیا، اب قبر میں اگر پیر لٹکا ہوا ہے تو چلو حج کر لیتے ہیں۔ بڑھاپے میں کرتے ہیں اکثر لوگ، جو کہ صحیح نہیں ہے۔ حج جتنی جلدی ہو سکے انسان کو کر لینی چاہیے۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو پیسے نہیں ہیں تو اس وجہ سے سوچتے ہی نہیں حج کرنے کا، ان کو بھی سوچنا چاہیے۔ سوچنے پر پیسہ نہیں لگتا ہے، ارادہ کرنے پر خرچ نہیں ہوتا ہے۔ تو انسان کے اندر پہلے شوق ہو، جذبہ ہو، امنگ ہو، پھر انسان دعا بھی کرے کہ اللہ حج پہ پہنچا دے، اللہ حج کرا دے، تو پھر ایسے انسان کے لیے اللہ راستہ نکالتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے رزق میں اللہ برکت دے، اس کی کمائی بڑھ جائے، اس کی سیلری بڑھ جائے، اچھی جاب لگ جائے، یا کوئی اللہ کوئی راستہ نکال دے ایسا کہ انسان حج کر لے۔ تو کبھی بھی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور کبھی بھی کوئی مسلمان یہ نہ سوچے کہ ہم نہیں کر سکتے، ہم سے نہیں ہو سکتا، یا ہم کہاں حج، کہاں عمرہ، کہاں مکہ، کہاں ہماری حیثیت کے اوپر حج نہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ مسلمان ہیں تو دل میں یہ لالچ رکھیے حج کرنے کی۔ انسانوں سے لالچ رکھنا یہ منع ہے، لیکن اللہ سے لالچ کرنا یہ منع نہیں ہے، یہ اچھی بات ہے، عبادت کی لالچ ہونی چاہیے۔ تو حج کرنے کے لیے سب سے پہلے ہر مسلمان ارادہ کرے، دل میں شوق رکھے، رغبت رکھے، کوشش کرے اور دعا بھی کرے، تو اللہ ضرور انشاءاللہ پہنچائے گا۔ تو ہمارا درس کا عنوان ہی ہے حج کی فضیلت، تاکہ ہمارے دل کے اندر شوق پیدا ہو۔ کتنی فضیلت حج کرنے، کتنا ثواب ہے، آپ سنیں گے تو دنگ رہ جائیں گے۔ انشاءاللہ ہو سکتا ہے درس کو سن کر کے بہت سے لوگ انشاءاللہ حج کرنے کی تیاری میں ابھی سے انشاءاللہ لگ جائیں۔ اور ویسے بھی جو لوگ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ میں یا دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں تو ان کو ابھی 1-2 مہینے کے بعد ہی حج کی تیاری کرنی پڑے گی، فارم بھرنا پڑے گا۔ اب 1-2 مہینے کے بعد سے ہی حج کی کارروائی شروع ہو جاتی ہے۔ جو سعودی عرب کے باہر جو لوگ رہتے ہیں فارم بھرنا پڑتا ہے، قسطوں میں پیسہ جمع کرنا پڑتا ہے، کارروائی لمبی ہے۔ تو اگر ابھی سے کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہوگا۔ تو حج کی بہت ساری فضیلت ہے، کچھ حدیثیں انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2626، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ای العمل افضل، کہ کون سا عمل سب سے بہتر ہے، افضل ہے، اچھا ہے؟ فقال ایمان باللہ ورسولہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اچھا عمل، بہتر عمل یہ ہے کہ انسان اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ قیل ثم ماذا، اس کے بعد پھر کون سا عمل سب سے اچھا ہے؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد سب سے اچھا عمل ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ قیل ثم ماذا، پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون سا عمل سب سے اچھا ہے؟ قال حج مبرور، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد سب سے اچھا عمل، بہتر عمل یہ ہے حج کرنا، حج مبرور، حج کرنا۔ حج مبرور، مبرور مطلب ایسا انسان حج کرے جس میں کوئی گناہ نہ کرے، ہو سنت طریقے پر حج کرے اور اس میں انسان سے کوئی گناہ نہ ہو، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ مقبول حج، ایسا حج جو انسان کا قبول ہو جائے۔ تو حج تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں لیکن قبول ہو جائے یہ اہم بات ہے۔ تو جس کا حج قبول ہو جائے تو یہ انسان کے لیے سب سے اچھا عمل ہے۔